آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول ہی دیں، کوئی دشمنان رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ اور نور حسن رضوی نیٹ ورک کو وفادار رسول سبسکرائب کریں اور اسی چینل سے الحمدللہ بہت سے بد مذہبوں کا اوریجنل چہرہ، ناپاک اور گندا غلیظ چہرہ دکھایا جاتا ہے، اور بہت سارے میرے بھائی ہیں جو کہ الحمدللہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ میں اپنے جیسے عام بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، باقی علماء اہل سنت ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں، انہی سے ہم نے سیکھا ہے، اور آج الحمدللہ علماء اہل سنت سے سیکھ کر ہم بھی اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ اپنے ایمان کو بچانا بڑا دشوار ہوگا، بڑا مشکل ہوگا۔ گویا ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنا آسان ہوگا مگر ایمان کو بچانا مشکل۔ یہ وہی پرفتن دور چل رہا ہے، یہ وہی پرفتن دور چل رہا ہے کہ اس دور میں نہ جانے کتنے جو ہے بد مذہب باطل فرقے موجود ہیں، جس میں وہابی، دیوبندی، قادیانی، شیعہ خارجی بہت سارے ہیں، مگر سب سے زیادہ خطرناک جو آج کل اس دور میں چل رہا ہے اس کا نام ہے وہابی اہل حدث اور دیوبندر۔ یہ دیوبندی اور وہابی ایسے بد مذہب ہیں کہ جن کو لوگ اکثر مسلمان ہی جانتے ہیں، جو عام لوگ ہیں، عوام میں سے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ارے یار یہ تو نماز بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں۔ شیعہ کو تو کوئی مسلمان نہیں کہتا، قادیانی کو تو کوئی مسلمان نہیں کہتا، مگر ان لوگوں سے بچنا مشکل ہے، اور ان سے بھی زیادہ مشکل ہے صلح کلیت کی بیماری سے بچنا۔ صلح کلیت کی یہ وہ بیماری ہے کہ یہ ایمان کو برباد کر دیتی ہے، ایمان کو غارت کر دیتی ہے۔ بہرحال صلح کلی کا مطلب ہوا کہ تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح۔ وہ سب سے صلح کرتا پھرتا ہے، سب کو صحیح کہتا ہے، کسی کا وائی کارڈ نہیں کرتا۔ اگر وائی کارڈ بھی کرے گا تو بریلویوں کا کرے گا۔ یہ کھلی نشانی بتا رہا ہوں مسلمانوں، کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھتا ہے، اللہ کے ولی کے مزار پہ بھی جاتا ہے، بریلویوں کے ساتھ میلاد بھی پڑھتا ہے، مگر غلط کون ہے؟ بریلوی۔ اور دیوبندی بہت اچھا ہے اس کی نظر میں۔ کبھی صلح کلیوں کے منہ سے آپ حضرات نے دیوبندیوں وہابیوں کی کوئی رد والی تقریر نہیں سنی ہوگی۔ اور یہ جو صلح کلیت کی بیماری ہے نا، یہ زیادہ تر اکثر جو ہے نا عمل پر بولتے ہیں، عمل پر۔ جیسے وہابی دیوبندی عوام کے سامنے عمل پر بات کرتے ہیں، عمل پہ بولتے ہیں، اعمال کی بات کرتے ہیں، ویسے صلح کلی کی بیماری جو ہے نا یہ بھی عمل پہ بات کرتے ہیں، اعمال کی بات کرتے ہیں۔ ارے اعمال اسی وقت کام آئے گا جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا، سمجھے مسلمانوں؟ یہ جو اعمال ہے نا
یہ اسی وقت کام آئے گا جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا. ہمارا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عقیدہ ہی باطل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین کرنے والوں میں ہم رہ رہے ہیں یا خود توہین کر رہے ہیں، اس کا بڑا خطرناک انجام ہے. بہرحال دیوبندی وہابی سے بھی انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی ایسی باتیں اپنی کتابوں میں کہہ بیٹھے ہیں، لکھ بیٹھے ہیں، اور عوام کے سامنے بھی بہت ساری چیزیں وہ ایسی غلیظ بول دیتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ان لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں. مگر یہ صلح کلیت کی جو بیماری ہے یہ نہیں چھوڑتی آسانی سے، یہ آسانی سے نہیں چھوڑتی، اور کہتے ہیں ارے یار آپس میں مت لڑو. ارے آپس کا ہے، کائے کا آپس، کس چیز کا آپس؟ تمہارے باپ دادا کو کوئی گالی بکے تو گالی نہیں سنتے، مرنے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، شرم نہیں آتی بغیر تو؟ اور جو ہمارے نبی کو معاذ اللہ برا بھلا کہے، جو ہمارے نبی کی شان میں غلیظ باتیں بولے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے خلاف بولے، تم اسے کہتے ہو کہ یہ آپس میں مت لڑو. ارے یار یہی تو ہے سب سے بڑا شیطانی حربہ، سب سے بڑا شیطانی حربہ یہی ہے. مسلمانوں کو ہی کہتے ہو کہ آپس میں مت لڑو. ارے کبھی ان دشمنان رسولوں سے بھی تو کہہ دو کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر تم ہمارے نبی کی شان میں توہین کیوں کرتے ہو؟ تم نہیں کہو گے، تم نہیں کہو گے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کی طرفداری کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کی تعریف کرتا ہے، اور جو انسان جس سے نفرت کرتا ہے اس کے خلاف بولتا ہے. تو جو ہمارے نبی کے خلاف بولا کیا وہ ہمارے نبی کا ہوا؟ ہرگز نہیں. بہرحال بس تھوڑا سا ایک ذہن دینا چاہتا ہوں میرے بھائی. میں خود اس شیطانی جماعت میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں، تو میں ان کی حقیقت کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، رگ رگ سے واقف ہوں، اور دنیائے دیوبندیت کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم اچھے طریقے سے اچھے انداز میں کسی بھی عقیدے پر بات ہی نہیں کر پاتا. سمجھے مسلمانوں؟ آپ نے بہرحال دیکھا ہی ہوگا ان کے بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے مفتیوں سے جو ہے بات ہوئی ہے، گفتگو ہی ہے، بیچ میں فون کٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں. بعد میں ان کو کال کرو تو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ لکھ کے بھیج دو واٹس ایپ پہ، ہم بات کر لیں گے، جواب دے دیں گے. ارے یار بات تو آڈیو کال پر کرنی تھی نا، واٹس ایپ پہ مجھے تھوڑی بات کرنی ہے. میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو تمہارا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے. سنانا تو مجھے عوام اہل سنت کو ہے نا، میں تو عوام اہل سنت کے لیے کام کرتا ہوں، اس لیے میں آڈیو کال پہ بات کرتا ہوں کہ تمہارے اندر کا جو زہر ہے نا، جو زہر جو ابل رہا ہے وہ باہر آئے اور عوام اہل سنت تک پہنچے. اب تو ان لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ لوگ بات کرنے کو ہی راضی نہیں ہیں. اگر کوئی بات بھی کرے گا تو ایسا بڑبولا کرے گا جو بڑبڑ کی دکان ہوگا، جو بات کو ہی نہیں سنے گا یا بات طریقے سے نہیں کرے گا. ارے بھائی بات اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی اعتراض کیا وہ پہلے اس کا جواب دے دے، اور تو ہمارے اوپر اگر اعتراض کر رہا ہے تو اس کو کفر یا شرک ثابت کر دے، ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر کے دکھا، ثابت کر. اور میں نے تو یہ کہہ ڈالا، میں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ کسی باطل مذہب کے کسی ایک شخص نے بھی، کسی بھی بد مذہب بدعقیدے نے ہمیں کافر یا مشرک ثابت کر دیا، ہمیں غلط ثابت کر دیا تو بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے میرا قتل کر دو. مگر ایسا بھی نہیں کرتے یہ لوگ. اور اگر میں نے کہا یہ بات ثابت نہیں کر سکے تو پھر تم اپنے آپ کو بیچ چوراہے پر، اسی چوراہے پر قتل ہونے کے لیے لکھو، اسٹامپ پیپر لے کے آؤ، اسی پر بات طے ہوگی. تم ہمیں غلط ثابت کرو، ہم تمہیں غلط ثابت کر دیں گے. جو غلط ثابت ہوگا اس کو چوراہے پہ، بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے قتل کیا جائے گا، اور اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. کسی کو کسی کی سزا نہیں ملے گی. لکھت روپ میں یہ سارا کام ہوگا، مگر مانتے ہی نہیں. بہرحال اب تو ان کے لوگوں نے جو ہے یہ کہہ ڈالا ارے بحث و مباحثہ مت کرو، بحث و مباحثہ مت کرو.
سمجھے؟ آپس میں مت لڑو. کیا انداز ہے. ارے یہ شیطانی فرقے والے ہم کو مشرک بھی کہتے ہیں، ہم کو بدعتی بھی کہتے ہیں، ہم کو گمراہ بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں خبیث کہیں کے. مگر جب ہم کہتے ہیں حق اور باطل کی لڑائی ہوگی، حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، آؤ بحث و مباحثہ کرو، تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ارے کتنے ایسے مناظرے ہیں کہ ان کی ذلت و رسوائی ہوئی ہے، اور ذلت و رسوائی کے باوجود یہ کہتے ہیں ارے بریلوی ہار گئے، ارے بریلویوں سے جواب نہیں دیا گیا. ابے شیطان کے پتروں، کہاں تک بھاگو گے؟ کہاں تک بھاگو گے؟ اہل سنت تم کو وہاں تک لتاڑیں گے، وہاں تک لتاڑیں گے، وہاں تک لتاڑیں گے جہاں تک دن نکلے گا. سمجھے؟ میں مانتا ہوں تم بہت بڑے شیطان ہو اور شیطان کے پتر ہو، اور شیطانی حرکتیں تمہارے اندر موجود ہیں، پل رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، مگر تم اہل سنت و جماعت سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی تم حق اور باطل کے سامنے ہم سے جو ہے فتح نہیں پا سکتے. الحمدللہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی تم کو ذلیل و رسوا کر کے چلا جاتا ہے. سمجھے؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہوگا، ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا تو آسان ہوگا پر ایمان کو بچانا مشکل. تو آج یہ وہی دور چل رہا ہے. بتاتے بتاتے میں بہت آگے آ گیا. بہرحال دیکھیے، اب تو لوگ رشتہ داریاں بد مذہبوں میں کرنے لگے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ خود تو سنی ہیں، بریلوی ہیں، مگر وہ پلپلے والے اور رشتہ داری سڑے ہوئے بدبوداروں میں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے. انہوں نے دہیز لینے کو منع کر دیا ہے کہ ہم دہیز نہیں لیں گے. سمجھے؟ اور مدد کرنے کا بھی وعدہ کر لیتے ہیں وہ لوگ. بہرحال اسی لالچ میں لوگ پھنس جاتے ہیں. بھائی ہمارا تو یہ اعلان ہے کہ کسی بد مذہب بدعقیدے کے یہاں رشتہ کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے، شادی بیاہ کرنے سے منع فرمایا ہے. او دیو کے بندروں، وہابیوں، اگر ہم تمہاری نظر میں غلط ہیں، ہم کافر مشرک ہیں، ہم گمراہ لوگ ہیں، تو پھر تم اعلان کرو اس حدیث کے مطابق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں، بد عقیدے ہیں، بد دین ہیں، تو ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کرو. تو اس حدیث کو نظر میں رکھو اور کرو اعلان، اگر ہم تمہاری نظر میں باطل ہیں، غلط ہیں، کہ بریلویوں سے رشتہ داری مت کرو، بریلویوں کو یہاں اٹھنا بیٹھنا بند کرو اعلان نا اپنی جماعت کے لوگوں میں. مگر تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمانوں کو بہکانے کا تمہارے پاس یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے یہی بہت بڑا ہتھیار ہے کہ تم ان کے یہاں شادی بیاہ کرو، رشتہ داری کرو، پھر ان کو آسانی سے جو ہے تم توڑ لو. اور نماز کا بہت بڑا ہتھیار ہے تمہارے پاس کہ نماز کے لیے تو کوئی مسلمان منع ہی نہیں کر سکتا. تو نماز کے نام پہ تم مسلمانوں کا ایمان لوٹنے نکل جاتے ہو. 40 دن، 3 دن، 8 دن، 10 دن، 6 مہینے، سال بھر. چلے کے پلو، کیا ٹیکنک اپنائی ہے تم نے؟ تمہارے باپ انگریزوں کا دماغ چل رہا ہے تمہارے پاس. اسی لیے تھانوی کو 600 روپے ماہنامہ ملتا تھا نا. اٹھا کے دیکھ لو کتاب مکالمۃ الصدرین، تمہارے اس پاپا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے تھانوی کو 600 روپے ماہنامہ ملتا تھا. اب بتائیے اس وقت کا 600 روپے کتنا ہو گیا؟ اس وقت کا 600 روپے ماہنامہ کتنا ہو گیا؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں بہت کم مزدوری ہوا کرتی تھی، 10 پیسے 20 پیسے ایسے شاید مزدوری ہوا کرتی تھی. 10 پیسے 20 پیسے 25 پیسے ایسے مزدوری ہوا کرتی تھی. تو بتاؤ 600 روپے ماہنامہ کچھ منہ رکھا جاتا ہے. 600 روپے کتنے ہو گئے یار؟ تو اس دور میں اس تھانوی کو 600 روپے ماہنامہ ملتا تھا. انگریزوں کی پیداواروں، ارے ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ. قبر میں مصطفیٰ کام آئیں گے، قبر میں مصطفیٰ کام آئیں گے. تمہارا باپ کوئی انگریز کام میں نہیں آئے گا، تمہارا تھانوی کام میں نہیں آئے گا، تمہارا ننوتوی کام میں نہیں آئے گا، تمہارا گنگوہی اور خلیل احمد امیٹھوی کام میں نہیں آئے گا. سمجھے؟ اگر کام میں کوئی آئے گا قبر میں تو آمنہ کا لال آئے گا، ہمارے آقا آئیں گے.
قبر میں حضور کے تعلق سے سوال ہوگا. سمجھے؟ یہ تیسرا ہی سوال مین ہے، اصل ہے. دو سوال تو بڑے آسان ہیں، مگر جو کٹھن ہے، ایمان والوں کی پہچان ہے، جو ایمان والوں کا امتحان ہے، وہ یہی تیسرا سوال ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہی تیسرا سوال ہے. اس سوال کا جواب جس نے بھی دے دیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور جو اس سوال پر اٹک گیا، جو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور تو ہماری طرح بشر ہیں، وہ کیا جواب دے پائے گا؟ جو کہتا ہے معاذ اللہ کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ کیا جواب دے پائے گا؟ جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے، وہ کیا جواب دے پائے گا؟ جو کہتا ہے معاذ اللہ کہ حضور کے بعد اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، وہ کیا جواب دے پائے گا؟ جو کہتا ہے معاذ اللہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کیا جواب دے پائے گا؟ جو کہتا ہے معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی اور رحمت للعالمین ہو سکتا ہے، وہ کیا جواب دے پائے گا؟ جو کہتا ہے معاذ اللہ کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں، وہ کیا جواب دے پائے گا؟ وہاں پھڑ پھڑائے گا، ہائے ہائے کرے گا، ہائے باللہ ہائے باللہ، یہی کرے گا وہاں. اور فرشتے برز سے اس کی خیر خبر لے لیں گے. بہرحال قبر کی یہی پہلی منزل اگر آسانی سے گزر گئی تو پھر آگے کی بات کی جو ساری منزلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. اور اگر بندہ یہاں اٹک گیا تو پھر آگے کی ساری منزلیں بڑی کٹھن ہیں. مگر یہ شیطان کے پتر کہتے ہیں کہ نماز میں قبر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. ابے گدھو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ جاہلو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، بے شرمو، بے حیا، بے غیر. تو سب سے پہلے عقیدے کا سوال ہوگا، سب سے پہلے عقیدے کا سوال ہوگا. اور عقیدہ جس کا درست ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مانتا ہے، اپنا مولا مانتا ہے، اپنا داتا مانتا ہے، وہی کامیاب ہے، باقی ناکام ہے. بہرحال میں نے یہ جو بھی باتیں کہی ہیں صرف اپنے ان بھائیوں کے لیے کہی ہیں جو ان شیطانوں میں دھوکے میں چلے گئے ہیں، انجانے میں چلے گئے ہیں. میری طرح میں بھی 15 سال سے زیادہ انجانے میں، دھوکے میں ان لوگوں کے ساتھ رہ چکا ہوں. میرا کام ہے صرف بتانا. دیکھیے، وہ مثال ہے کہ بچہ جب آگ کی طرف دوڑتا ہے نا، آگ کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا ہے، جلائے گی یا نہیں جلائے گی. مگر جو بڑے ہوتے ہیں، جو تجربے کار ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، وہ اس بچے کو اس چولہے کی طرف سے، اس آگ کی طرف سے روکتے ہیں کہ بیٹا رک جا. مگر بچہ بار بار دوڑتا ہے، کیونکہ بچے کی ضد ہوتی ہے نا، کھیل میں ہوتا ہے، وہ بچہ اسی طرف دوڑتا ہے. وہ جانتا نہیں کہ یہ آگ ہے، جلا دے گی. تو اے نادانو، میں تمہیں وہی بچہ سمجھ کے سمجھا رہا ہوں، پکڑ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ جو بھی میرے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے، جو بھی میرے نبی کے کمال کو گھٹاتا ہے، سمجھے، وہ ایک شیطان ہے. اور وہ آگ کی طرف تم کو لے کے جا رہا ہے، آگ میں جھونک رہا ہے، جہنم میں جھونک رہا ہے. اس راستے سے ہٹو، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو. سمجھے مسلمانوں؟ اپنے ایمان کو بچاؤ. ایمان کا بچانا اس دور میں بڑا مشکل ہے. یہ بڑا پرفتن دور چل رہا ہے، بڑا خطرناک دور چل رہا ہے. کیونکہ ہر چوراہے پہ کوئی بد مذہب، بدعقیدہ، گمراہ کھڑا ہوا ہے. اور سنگل ہی نہیں، آج تو ٹولی کی ٹولی مل جائیں گے آپ کو. آج تو ٹولی کی ٹولی مل جائیں گے. بس میں یہی کہوں گا کہ ان شیطانوں سے بچو جو میرے اور آپ کے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کے کمال کو گھٹاتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو معاذ اللہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب بات آتی ہے ان کے اپنے گھر کے سڑے ہوئے بدبودار لوگوں کی، اور ہم ان کو کچھ تھوڑا سا بھی غلط کہتے ہیں تو کہتے ہیں ارے اتنے بڑے عالم کو تم نے اتنا غلط کہہ دیا، اتنا برا کہہ دیا. اور عالم کی توہین کرنے والا ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. ابے وہ عالم ہی کہاں ہیں؟ شیطان بھی تو بہت بڑا عالم تھا.
جس طرح شیطان تمہارا باپ بہت بڑا عالم تھا نا، اسی طرح تمہارے گرو گھنٹال شیطان کی اولاد ہیں. اگر یہ اس سے بھی زیادہ بڑے عالم ہوں اور میرے نبی کی شان میں توہین کریں تو وہ عالم نہیں کہلائیں گے. سمجھے؟ بہرحال بتانے کو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، بہت بتا سکتا ہوں، مگر اب آڈیو بہت زیادہ ہو گئی ہے. بس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، شیئر کریں، بات عوام اہل سنت تک پہنچائیں. انشاءاللہ اسی طرح میں آپ کو روز کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چیز بتاتا رہوں گا. میں صرف اسی لیے بتاتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں رہ چکا ہوں، میں ان لوگوں کی حقیقت کو جانتا ہوں. تو میری اب ذمہ داری ہے، میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یار میں جان گیا تو میں اپنے بھائیوں کو بھی سمجھاؤں، بتاؤں. کیونکہ میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں تو میں ان کی حقیقت کو نہیں جانا تھا جب تک کہ میں نے ان کی کتابوں کو نہیں دیکھا، نہیں پڑھا. بہرحال ان کے بڑے بڑے مفتی نہیں جانتے. الحمدللہ ان کے جب بڑے بڑے مفتیوں سے بات ہوتی ہے تو فون کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا. سمجھے؟ میرا تو دعویٰ ہے، آج سے نہیں 6-7 سال ہو گئے ہیں، میں نے تو پوری دنیا دیوبندیت کے بڑے بڑے ملاؤں جی کو ان کے دعویٰ کیا ہے کہ آؤ مجھ سے بات کرو اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دو یا ہمیں غلط ثابت کر دو. اگر تم نے ہمیں غلط ثابت کر دیا تو بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے قتل کر دو. کتنی آسان بات ہے. اور اگر ہمیں غلط ثابت نہیں کیا، یا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر توبہ کے لیے تیار ہو جاؤ. دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لو، یا تو توبہ کر لو یا پھر جس طرح میں نے کہا کہ مجھے قتل کر دو ویسے ہی تم قتل کے لیے تیار ہو جاؤ اور اسٹامپ پیپر پر لکھ دو. ٹھیک ہے؟ چاہے وہ 1000 کا ہو، چاہے 100 کا ہو، چاہے 500 کا. ٹھیک ہے؟ ایک اسٹامپ پیپر لو، سب کے رائے مشورے سے یہ کام ہوگا، جس کا دل چاہے وہ آ جاؤ. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نور حسن رضوی نیٹ ورک. اور کئی بھائی یہ شکایت کرتے ہیں نور حسن بھائی آپ کا آڈیو نہیں آ رہا ہے، تو میں ان بھائیوں سے کہوں گا کہ چینل کو انسبسکرائب کر کے دوبارہ سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں. جو آل ہے نا، آل پر کلک کر دیں تو نوٹیفیکیشن میسج پہنچ جایا کرے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر. جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا. بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں.